ساتھ تین دوست اور تھے نا، ایک نے تو بیان ریکارڈ کرا دیا ابراہیم، اور اس کی دو ہاتھ کی انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ کی جو دو انگلیاں ہیں۔ اچھا، پولیس نے انکشاف کیا کہ بھائی یہ جو انگلیاں ٹوٹی ہیں یہ حادثے کے نتیجے میں نہیں ٹوٹی ہیں، یہ اس کا جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی دو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ ٹوٹی ہیں، لیکن پیچھے جو دو بندے بیٹھے تھے، ایک سعد اور ایک علی عبداللہ، یہ دونوں اس وقت ہیں کہاں؟ ان میں سے ایک تو باقاعدہ طور پر بیرون ملک چلا گیا، وہ اس پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں، پاکستان میں ابھی ہے ہی نہیں، وہ تو بیرون ملک چلا گیا اس حادثے کے فوری بعد۔ ان دونوں کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر یہ سارا معاملہ اچانک سے رفاقت صاحب جنہوں نے اپنے گھر سے 6 جنازے اٹھائے ان کے خلاف جاتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ پولیس نے ایسا کیا کہ بھائی یہ سارا معاملہ افنان کی معصومیت پر آ کے ختم ہو رہا ہے؟ کیا واقعی میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا ڈیل کا عنصر آ رہا ہے؟ کیا ڈیل ہوئی ہے 6 لوگوں کے قتل کے بدلے میں؟ اور وہ ڈیل ہوئی تو ہوئی کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں نا میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اچانک سے سارے ٹیسٹ بھی سارے اچھے آنے لگے، کوئی بیان بھی نہیں دینے لگا۔ ابراہیم نے جو بیان دیا تھا اس سے بھی وہ مکر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب افنان حادثہ کیس، کیا یہ کیس اب ڈیل کی بنیاد پر ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس کیس میں اب ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ 6 لوگوں کے قتل کی بات کری گئی، 6 لوگوں کو حادثے میں ختم کرنے کی بات کی گئی، اب یہ 6 لوگوں کے بدلے کیا واقعی میں ڈیل کر دی گئی ہے؟ آج کی ویڈیو کے اندر تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ افنان جب وہ گاڑی چلا رہا تھا نا تو صرف افنان اس گاڑی کے اندر اکیلا موجود نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 دوست اور موجود تھے، اس کے برابر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سیدھے ہاتھ کی، اور پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ انگلیاں حادثے کے نتیجے میں نہیں ٹوٹی، حادثے کے نتیجے میں یہ دونوں انگلیاں نہیں ٹوٹی، بلکہ یہ باقاعدہ کسی کو زور سے مارنے کے نتیجے میں یہ دونوں انگلیاں ٹوٹی ہیں۔ پیچھے تو جو بندے بیٹھے تھے، ایک کا نام سعد اور ایک کا نام علی عبداللہ، ان میں سے ایک بیرون ملک چلا گیا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا کیس ہے، سوشل میڈیا پر اس کی اتنی ہائپ بنی ہوئی ہے، پیچھے جو 2 دوست بیٹھے تھے جس میں سے ایک سعد اور ایک علی عبداللہ ہے، ان میں سے 2 میں سے ایک کیوں بیرون ملک گیا ہے؟ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ بیرون ملک فرار کیوں ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں اس کیس کے حوالے سے۔ یہ کیس اب اس شخص کے حق میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس شخص نے اپنے گھر میں سے 6 جنازے اٹھائے، پورا خاندان تقریباً اس کا تباہ ہو گیا۔ 6 جنازے تھے، حالانکہ 7 افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا حادثے کے نتیجے میں، اس کے حق میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عدالت ایویڈنسز کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، گواہوں کے بیانات ہو گئے یا شواہد ہو گئے، ان کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ پولیس پر منحصر ہوتا ہے کہ کسی کیس کو زیادہ سٹرونگ بنا کر پیش کیا جائے اور کسی کیس میں تحقیقات کو کم کیا جائے، اس میں ایویڈنسز کو ضائع کیا جائے، مکمل طور پر پولیس پر منحصر ہوتا ہے۔ آج افنان کو جوڈیشل کر دیا گیا، جوڈیشل مطلب پولیس کی کسٹڈی سے نکال کے اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے، اور جیل میں کبھی بھی کوئی بھی اٹھ کر مطلب اس کی درخواست ضمانت دائر کر سکتا ہے، اور اگر پولیس کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس کی ضمانت بھی منظور ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابراہیم نے اس سارے معاملے کے اندر کیا کہا ہے، اور افنان کے جو 3 ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کیا چیزیں نکل کر سامنے آئی۔ پولیس جو ابھی تک اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہی تھی کہ بھائی یہ مل گیا ہے، وہ مل گیا ہے، ایک بیکری کے سامنے والی فوٹیج مل گئی ہے جس میں سے گاڑی بڑی تیز سپیڈ پہ گئی ہے، جب اپنی رپورٹ عدالت کے اندر جمع کرائی جاتی ہے تو اس رپورٹ کے اندر تمام چیزیں موجود کیوں نہیں ہوتی؟ آج کی ویڈیو میں اس سارے معاملے کا ڈیٹیل میں پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو سلمان.mrz کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ، چاہیں تو آپ فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر سبسکرائبر سے، فالوور سے رابطے میں رہوں، وہ مجھے جہاں بھی دیکھے میں اس سے رابطے میں رہتا ہوں، کیونکہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے، آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ میرے لیے بڑا مقدم ہوتا ہے۔ تہذیب کے دائرے میں، عزت دارانہ انداز میں جو بھی آپ بات کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں۔ اچھا جناب، سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ یہ دونوں کیوں ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے تھے، سعد اور علی عبداللہ، یہ دونوں بھی تو گاڑی کے اندر موجود تھے نا، ان کے بیانات بھی بڑے امپورٹنٹ ہونے چاہیے، لیکن دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بیرون ملک چلا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واپس آ جائے گا، لیکن ابھی تک اس کیس کے معاملے میں ان دونوں کی طرف سے صرف ان کے وکلا ہیں جو کہ معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ پولیس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی تفتیش میں کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو ان کے وکلا ہوتے ہیں جو بیان دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ دونوں ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ابراہیم ایک دوست اس کا جو کہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہیں، اس نے بیانات تو دیے ہیں لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا پولیس کی طرف سے کہ اس نے سب کچھ ایکسپٹ کر لیا،
حادثہ ہوا, حادثے سے پہلے جھگڑا ہوا, یہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کی گئی ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, کیونکہ ایویڈنسز نکل کر نہیں آئے. جب ڈیلیوری بوائے رئیس کے قاتل جو ہیں, جو فرحان جو مرکزی ملزمان تھا, وہ میڈیا کے سامنے آ کے بیان دے کے کہ ہاں میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, جب وہ اس بیان سے پھر سکتا ہے اور عدالت میں کہتا ہے میں نے تو ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں, اور دیا بھی ہے تو میں نے پولیس کی پریشر میں دیا ہے, تو ابراہیم کا بیان کی پھر کیا حیثیت ہوگی؟ آپ خود اندازہ لگائیے اس بات کا. اس نے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور اب ڈینائی کر دیا کہ نہیں بھائی میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ حادثہ تھا, اور یہ حادثہ جان بوجھ کے نہیں ہوا, انجانے میں ہو گیا. اگر یہ جان بوجھ کر ہوا ہوتا تو ہماری زندگیاں بھی تو خطرے کی طرف آ جاتی نا, ہماری زندگیاں تو خطرے میں نہیں گئی. پھر افنان کے حوالے سے حیرت انگیز طور پر پولیس کو کسی قسم کی کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں ملی ابھی تک, جو میں آپ کو مصدقہ اطلاعات بتا رہا ہوں. ابھی تک پولیس کو کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں ملی جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس حادثے سے پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے کی بنیاد پر یہ حادثہ ہوا. جس علاقے کے اندر یہ سارا جھگڑا ہوا تھا اس میں کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں ہے, کوئی ویڈیو پولیس کو ایسی خاص نہیں مل سکی جو کہ افنان کے خلاف استعمال کی جا سکے. اور کچھ ٹیسٹ ایسے کیے گئے ہیں, ان ٹیسٹ کی بنیاد پر اگر افنان کی عمر 14 سال نکل کر آتی ہے تو اس کی سزا میں مزید نرمی کر دی جائے گی. اس کی سزا 3 سال یا 2.5 سال کر دی جائے گی کہ یار یہ بچے سے جان بوجھ کے نہیں, غلطی میں ایک حادثہ ہوا ہے. ہاں اس نے یہ غلطی کی کہ یہ انڈر ایج ہو کر گاڑی چلا رہا تھا, اس کو انڈر ایج ہوتے ہوئے گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی, اس سے یہ حادثہ پیش آیا اور حادثے کے نتیجے میں 6 اموات ہو گئی. لیکن وہ ان کی موت سے اس کا جان بوجھ کا یعنی انٹینشن اس کی نہیں تھی. تو جب انٹینشن نہیں تھی تو پھر زیادہ سزا بھی نہیں ہے, تو 2.5-3 سال اس کی سزا ہوگی, اس کے بعد وہ رہا ہو جائے گا. اب یہ اچانک سے یہ سارا معاملہ رفاقت صاحب کے اگینسٹ جاتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس میں 302 کی دفعہ لگی تھی, اس سے انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگی تھی. اب اس پہ ثابت کرنا ہوتا ہے نا, اور یہ ثابت میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ ثابت پولیس کرے گی تحقیقات سے. ہمارے پاس کوئی وسائل تھوڑی ہوتی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے, تو یہ ثابت پولیس کرتی ہے. لیکن جب پولیس ہی ثابت نہیں کر پا رہی ہے تو سوچیں پھر اس کا کیا حال ہوا ہوگا جس کے گھر سے 6 جنازے اٹھے تھے. فیصلہ آپ کیجئے گا جناب. سلمان مرزا کو دیجئے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.